ایک شخص شرک کرتا ہے، کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اس کے عمل کو شرک کہا جائے، اس کے عمل کو شرک کہا جائے، اور اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے تو عند اللہ وہ مشرک ہے۔ ہم اس کے عمل کو شرک کہیں گے، جب اس کے عمل کو شرک کہیں گے ہر بات اس میں آ گئی۔ اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے تو مشرک ہے وہ، اور اگر ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا وہ کسی بنا پر معذور ہو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے تم عمار بن یاسر اللہ کے پیغمبر پر روتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کفار نے اتنا مارا کہ میں نے آپ کی ذات کو مطعون کہہ دیا، میری زبان سے انہوں نے آپ کے بارے میں سب و شتم کہلوا دیا اور گالی زبان سے نکلوا دی آپ کے بارے میں۔ بتائیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینا کفر ہے یا نہیں؟ وہ شخص مرتد ہوا یا نہیں ہوا؟ عمار بن یاسر اللہ کے پیغمبر کے صحابی، کم از کم ظاہر یہی ہے۔ اور ہم جیسے جلد باز لوگ ہوتے تو ان کی ذات کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتے۔ اسی مجلس میں اللہ کی وحی آ گئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ہم جانتے ہیں کہ عمار کو مجبور کیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ عمار کا دل ایمان کی محبت پر مطمئن۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ تو کیوں ہم ایسا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیں جو دائرہ اختیار ہمیں دیا ہی نہیں گیا؟ یہ اللہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے عذر کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے، ہمیں اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں مصر ہیں اس کو کافر کہنے پر؟ یقیناً یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کو اللہ کی ذات تک رکھیں، اور یہ حکم ذات پر حکم شرعی ہے، ہر حکم شرعی کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو ایک شخص اگر شرک کرتا ہے، کلمہ گو ہے، ہم کہیں گے تمہارا یہ عمل شرک ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ نہیں کہیں گے تم مشرک ہو۔ اس کا مشرک ہونا اللہ کا علم ہے، اور واقعتاً اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے تو مشرک ہے۔ وہ 100 بار ہوتا پھرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول ہو۔ شرک تو وہ کر رہا ہے عملاً، لیکن حقیقتاً مشرک نہ ہو، ہم اس کو مشرک کہتے رہیں تو یہ اللہ پر قول بلا علم ہوگا۔ یہ بھی شرعی حکم ہے نا، یہ اللہ پر قول بلا علم ہوگا۔ اس لیے اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنی زبان کے معاملے کو بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو پھر دونوں میں سے ایک ضرور ہے جس کو کہا ہے، یا تو وہ کافر ہے اللہ جانتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ تو ایسا کام ہم کیوں کریں جس کی زد میں آنے کا ہم کو امکان ہو؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، ایک شخص اپنی زبان سے لعنت کا کلمہ نکالتا ہے، لعنت کا کلمہ، وہ گالی نکالتا ہے، وہ کلمہ لعنت، وہ گالی زبان سے نکلتی ہے اور تیزی سے پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف، تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فرشتے اس غلیظ کلمے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ وہ تیزی سے پہنچ رہی ہے، آسمان سے ٹکرا کے اسی تیزی سے نیچے آتی۔ زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ منحوس کلمہ زمین میں داخل نہ ہو۔ زمین سے ٹکرا کر اب وہ گالی پھٹک رہی ہے، لعنت پھٹک رہی ہے، اب کہاں جائے وہ؟ اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی، کوئی جائے استقرار نہیں ملتا۔ اب وہ گالی سوچتی ہے، وہ لعنت سوچتی ہے کہ جس پر مجھے بھیجا گیا ہے وہاں چلی جاؤں، اس میں داخل ہو جاؤں۔ اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے اس میں وہ داخل ہو جائے گی، اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو فرشتے وہاں سے بھی اس کو ٹھکرا کر دور کر دیں گے، اور پھر اس گالی کا ایک ہی جائے پناہ باقی رہ جائے گا، اور وہ اس کو بھیجنے والا، اس گالی کو دینے والا ہے۔ پھر وہ قیامت تک ملعون ہے، اس گالی کا خود وہ شکار ہے۔ تو ایسی بات ہم کیوں کریں جس کی زد میں ہم خود آ سکتے ہیں؟ اللہ پاک سے ہدایت کی توفیق کی صدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔